سوچیں آپ، آنکھوں کو بند کس کے لیے کرتے ہیں؟ دیدار کے لیے کرتے ہیں. تو وہ بھی دیدار ہی کر رہا تھا. تو کسی نے اس سے کہا کہ بندے خدا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان فرما رہے ہیں، آپ ان کی حدیثیں نہیں سن رہے ہیں، اور آپ جو ہے کونے میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس بزرگ نے اپنے سر کو اٹھایا، کہا کہ لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں. لوگ، ذرا غور کیجئے، لفظ کا ہیر پھیر ہے. لوگ عبد الرزاق سے حدیثیں سن رہے ہیں، یعنی رزاق کے بندے سے. رزاق کس کا نام ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک رزاق ہے نا. لوگ عبد الرزاق یعنی رزاق کے بندے سے حدیثیں سن رہے ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں سیدھے رزاق سے حدیثیں سن رہا ہوں. کس سے سن رہا ہوں؟ رزاق سے میں سن رہا ہوں. اللہ اکبر. مجدد دین ملت، مجدد میت حاضرہ، فاضل بریلوی، امام اہل بدعت فرماتے ہیں کہ ایک نابینا بزرگ تھے، ایک نابینا ولی اللہ صوفی تھے. وہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، امی تھے، جاہل تھے، اور نابینا بھی تھے. یعنی یوں سمجھیں کہ انسانیت کے اندر جتنے نقائص اور عیب ہوتے ہیں ان کے اندر گویا موجود تھے. پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، جاہل تھے، انگوٹھا چھاپ تھے، نابینا بھی تھے، وہ اندھے بھی تھے. لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ وہ حدیثوں کو فرفر بیان کرتے. وہ جو تھے کون سی حدیث کیسی ہے، کیا ہے، کیسی ہے، سب بیان کرتے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی حدیث کوئی بیان کرتا ہے تو میری نظر چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے. آپ جب فرماتے ہیں، اشارہ فرماتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث غلط ہے، اور جب آپ اشارہ سر ہلاتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے. اعوذ باللہ. دیکھیں آپ، محدثین گئے چولہے بھاڑ میں، امام بخاری گئے چولہے بھاڑ میں، جنہوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں جرح و تعدیل کی لکھی ہیں، اور جن کے اوپر یہ بریلوی مولوی تحقیقات بھی کرتے ہیں اور حوالے پہ پیش کرتے ہیں. کیا آج تک کوئی ایسا ولی ان کے اندر نہیں پیدا ہوا؟ پھر کیا ضرورت ہے اتنے ذخیرے جمع کرنے کی؟ ضرورت کیا ہے؟ اشاروں ہی کے ذریعے حدیث ہے. تو وہی چیزیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تم نے علم حاصل کیا ہے کتابوں سے، ہم نے علم حاصل کیا ہے سینوں سے. سینہ بسینہ یہ علم چلا آ رہا ہے، سینوں سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہماری جو تعلیمات ہیں وہ ڈائریکٹلی طور پر اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہیں، اور لوگوں کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بس یوں ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام بیداری کے حالت میں آ کے ہمیں ملاقات فرماتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں. اور ابھی میں نے حوالہ دیا وہ خود اس کی دلیل ہے. اور امام احمد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ بیداری میں ملاقات بھی فرمائی ہے، اور بہت سارے لوگوں نے، صوفیوں نے بیداری میں ملاقات کی ہوئی. کہتے ہیں اسی طرح سے صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بنائے ہوئے طریقوں اور وظیفوں کو جو اپنائے گا اسے اتنا اتنا اجر ملے گا، اتنا اتنا اجر ملے گا، اتنا اتنا اجر ملے گا. اللہ کی پناہ، وہ اجر کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، اجر کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ نماز ہے، کہ روزہ ہے، کہ حج ہے، کہ زکوٰۃ ہے، یہ تمام سب جو عبادتیں ہیں یہ عوام الناس کے لیے ہیں، یہ علماء اور صلحاء کے لیے، یہ علماء اور محدثین کے لیے ہیں. اور جو اولیاء اللہ ہیں ان کی عبادتیں یہ نہیں ہیں بلکہ ان کی کوئی خاص عبادتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نماز روزے جو عوام الناس علماء وغیرہ زاہد وغیرہ ادا کرتے ہیں، چنانچہ میں نے پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا خواجہ غریب نواز نے اپنی کتاب میں یہی بات لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے کہ یہ سب عوام الناس کی عبادتیں ہیں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں، بلکہ ہماری جو عبادتیں ہیں جو دل سے ہیں، جو دلوں میں سانسوں سے عبادتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ وحدہ لا شریک کو پسند ہیں. اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ عبادت جو ہے اور شریعت یہ چھلکا ہے. عبادت اور شریعت کیا ہے؟ یہ چھلکا ہے جو اہل ظاہر کے پاس ہے لیکن اور کتابوں میں موجود ہے، لیکن اصل جو مغز ہے، اصل جو گودا ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ ہم لوگوں کے پاس ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس ہے اصل مغز. اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری عبادتوں کا جو مقصد ہے، ہماری عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد جنت کا حاصل کرنا نہیں ہے. لوگ عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. کس لیے آپ نماز پڑھتے ہو بھائی؟ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اللہ ہمیں جنت دے دے، یہی نا؟ جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری عبادتوں کا مقصد جنت کا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ دل کو اللہ سے باندھنا ہے.
دل کو اللہ تک پہنچانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے ہماری عبادتوں کا۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ پیر کامل جو ہوتا ہے اپنے مرید کے ہمراہ ہمیشہ، ہر آن، ہر لحظے کے اندر، ہر گھڑی ہوتا ہے، اس سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ اور چنانچہ وہ واقعہ عبدالعزیز دباغ کا کہ حضرت سجل ماسی کا واقعہ میں نے بتایا تھا آپ کو، یاد ہے آپ کو، جن کے 2 بیویاں تھیں، ہاں اب یاد آیا آپ کو، جو 2 بیویاں تھیں اور جناب علی وہ بیچارہ ایک بیوی سے ہم بستری کر رہے تھے، حضرت عبدالعزیز دباغ حضرت سجل ماسی اپنے 2 بیویاں، ایک بیوی سے ہم بستری کر رہے تھے، تو صبح ہوئی تو حضرت عبدالعزیز دباغ نے کہا کہ تو ایک سے ہم بستری کر رہا تھا اور دوسرے سے نہیں کر رہا تھا۔ تو کہا حضور وہ سو رہی تھی۔ کہا وہ سوتی نہ تھی، وہ سوتے میں جان ڈالی تھی، یعنی ایسے ہی سوئی بھی تھی بیچاری۔ تو کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا اس بات کا؟ گویا وہ ابھی مرید کامل شاید نہیں ہوا تھا وہ، اسی لیے اس نے یہ سوال کیا، ورنہ اس کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا وہاں کوئی چارپائی بھی تھی۔ کہا ہاں حضور ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ تو کہا میں اسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں اسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ رات کو اس کا پیر وہاں جا کے مریدوں کے گھروں میں بیٹھا، مجدد دین ملت، فاضل بریلوی، امام احمد رضا، امام اہل سنت، حضور پرنور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ پیر ہمیشہ مرید کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ملفوظات کے اندر یہ واقعہ انہوں نے لکھا۔ یہ ہمارے جو بیچارے بریلوی دوست ہیں، ہمارے جو یعنی قبر پرست لوگ ہیں بیچارے، جو نیاز پھاتے ڈنگڑے پنگڑے جو کرتے ہیں، ان کو برا بھی لگتا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ان کو برا لگتا ہوگا کہ یہ کہاں سے ایسی سی گندی گندی باتیں۔ ارے بھائی یہ گندی باتیں تمہارے ہی ڈیگ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، تو ہماری کیا خطا ہے؟ ہم نکال کے آپ کو بتا رہے ہیں تو کون سی برا کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے، ہمارا مقصد اصلاح ہے، ہمارا مقصد صحیح دین کی دعوت ہے، یہ دین نہیں ہے۔ ہم یہ بتلا رہے ہیں۔ بڑے بڑے مولوی ہوں گے، ہمارے ساتھی لوگ سنیں گے اور انشاءاللہ سنیں گے، وہ سن رہے ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے یار یہ تو بھانڈا پھوڑ رہا ہے مین چوراہے پر، ہے کہ نہیں؟ ارے میں تو ننگا کروں گا، ننگا، یہ میرا عہد ہے، اللہ کی قسم میں نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کتابوں سے جو لوگ عوام الناس تک نہیں پہنچ رہی ہیں، عوام الناس تک پہنچانا چاہیے اور لوگوں کو بتلانا چاہیے۔ یہ دیکھو امام اہل سنت حضور پرنور فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے کیا لکھا ہوا ہے۔ ارے اس طرح ڈھونگ، اس طرح دھتورے، اس طرح سے گندی گندی باتیں، اللہ کی پناہ، اس طرح سے انہوں نے اس طرح سے کرامتیں یہ ولی اللہ کی بیان کی جا رہی۔ غرض آگے چلیے، کہتے ہیں کہ جو اولیاء، جو صوفیاء ہیں، وہ دنیا میں تو اس کی مدد کرتے ہی ہیں، آخرت میں بھی مردہ ہونے کے بعد بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ جو کسی پیر کا مرید ہو جائے تو پھر اس کی قبر میں حشر و نشر کے وقت، پلسرات پہ چلنے کے وقت، میدان پہ اعمال تلنے کے وقت، غرض ہر قدم پر ان کا پیر ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ لوگوں کے سامنے بتایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جب تک کسی پیر سے بیعت نہیں لوگے تب تک اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، اللہ تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو، واسطہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی لالچ میں دوزخ کے کھٹکے اور ڈر سے عبادت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جنت کی لالچ میں دوزخ کے خوف سے عبادت کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ چنانچہ رابعہ بصریہ کا واقعہ تذکرۃ الاولیاء کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگ جب وہ بیمار ہوئیں ایک دفعہ تو لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے کہ آپ بیمار کیوں ہوئیں؟ تو رابعہ بصریہ کہنے لگی میری بیماری کا سبب تو مجھے نہیں معلوم ہے، تب رہا کہ ایک بات مجھے ضرور یاد آ رہی ہے۔ کہنے لگی لوگ کہنے لگے کہ کیا سبب ہے، کیا بات یاد آ رہی ہے؟ تو رابعہ بصریہ کہنے لگی کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت کو پیش کیا، میرے سامنے جنت کو پیش کیا تو دل تھوڑا سا اس کی طرف مائل ہوا۔ دیکھ رہے ہیں، جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے پیش کیا تو دل تھوڑا سا اس کی طرف مائل ہو گیا، تو اللہ کو غیرت آ گئی اور میں بیمار ہو گئی۔ اللہ کو غیرت آئی اور یہ بہت بڑی باغیرت تھی۔ ہمارے نبی جناب محمد، بڑی سائلنٹ اور بڑی سیدھی سی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو،
بات تو جذبات کی ہے لیکن میں سمجھا رہا ہوں، دیکھیں آپ سمجھیں۔ معراج کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی عالی شان محل ہے، ہیرے جواہرات موتیاں بنی ہوئی ہیں۔ جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ آپ اس کے اندر رہیں گے، یہ آپ کا مکان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں شوق جذبہ محبت بڑھے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے، ہاں تو حضرت جبریل نے باہیں پکڑ لی، کہنے لگے اے اللہ کے نبی ابھی آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ وفات نہیں پائے ہیں، یہاں آپ اس وقت آئیں گے جب آپ کی وفات ہو جائے گی تب، ابھی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ حضرت عمر جب معراج کر کے حضور آئے تو یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل دیکھا، تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کس کا محل ہے؟ تو جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی یہ حضرت آپ کے صحابی عمر کا محل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں جا کے عمر کے محل میں دیکھوں، لیکن عمر کی غیرت نے مجھے روک لیا، یعنی عمر کی غیرت نے روک لی۔ اللہ اس صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا عالم رہا ہوگا جب یہ خوشخبری انہوں نے سنی ہوگی۔ اللہ اکبر، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے آقا میری کون سی غیرت، کاش آپ داخل ہو جاتے، یہ تو اور فخر کی بات ہوتی۔ میری کون سی غیرت، آپ کی غیرت کے سامنے میری کون سی غیرت، کیا اہمیت؟ یہ صحابہ ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے سامنے جنت آ رہی ہے، داخلے کا شوق اور ولولہ بیدار ہو رہا ہے، اور ایک نبی کی امتیہ ہے یہ رابعہ بصریہ، اللہ بہتر جانے کیا رہی ہوگی، ہیں یہ کہہ رہی ہے کہ جنت کی طرف تھوڑا سا دل مائل ہوا تو میں بیمار ہو گئی اور اللہ کو غیرت آ گئی۔ نعوذ باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے ولایت کے مقام کو نبوت سے کیا کرنا ہے؟ بالا تر کرنا ہے، سمجھان بڑھانا ہے، اور یہ ان صوفیاء کا عقیدہ ہے کہ النبوت افضل من الولایہ۔ چنانچہ آئیے آگے چلتے ہیں، اس بات کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیں حضرت بندہ گیسو دراز، انہوں نے اپنی یہ کتاب میں لکھا ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والوں نے نہ جانے کیا کیا ڈینگیں ہانکی ہیں۔ رہنمائے دکن حیدرآباد اور اسی طرح سے گلبرگہ سے ایک پرچہ نکلتا ہے، وہ تمام سب پرچے والوں نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جناب عالی جو ہفت روزہ ایقان گلبرگہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو جوامع الکلم خواجہ بندہ گیسو دراز کی ہے یہ کتاب، رہنمائے دکن میں ایک حیدرآباد کے امیر جامعہ نظامیہ ہیں، نام نہیں لوں گا میں، نام سے ہمیں نہیں غرض ہے، بہرحال وہ کہتے ہیں رہنمائے دکن میں مورخہ 11 جولائی سن 1988 اس پرچے میں کہ جوامع الکلم جو ہے یہ کتاب الہام الہی ہے۔ دیکھیں یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ الہام الہی ہے، اور الہام علم لدنی ہوتا ہے، الہام جو ہوتا ہے یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پروفیسر صاحب ہیں جوامع الکلم کے بارے میں لکھتے ہیں، ہفت روزہ ایقان گلبرگہ مورخہ 10 جولائی سن 1988 لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب کی جو یہ کتاب جوامع الکلم ہے اس کے ایک غور کرو، توجہ میری طرف، خواجہ صاحب کی جو یہ کتاب جوامع الکلم ہے اس کے ایک لفظ پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں خواجہ صاحب کی یہ کتاب کیا کیا خوبیاں اپنے اندر رکھتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اولاً یہ کہ اس کے اندر خواجہ صاحب جو بندہ گیسو دراز ہیں، جوامع الکلم کے آئینے میں کھلا ہوا شیعہ ہے، یہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو یہ کتاب آپ حیدرآباد سے منگا سکتے ہیں اور ہندوستان کے اندر ملتی ہے۔ یہ اس کتاب کے اندر آپ پڑھیں، لفظ سے رافضیت اور شیعیت ٹپکتی ہے اس نالائق کے اس کتاب کے اندر۔ ایک تو یہ کہ یہ شیعہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، دوسرے یہ کہ یہ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دشمنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی، یہ اپنی جوامع الکلم میں فرماتے ہیں کہ معاویہ نے آپ کی آل کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت حسن کو قتل کرایا، حضرت حسین کو قتل کرایا اور حضرت علی کو قتل کرایا۔ یہ کس نے قتل کرایا تھا؟ ان سے ذرا پوچھیں، حضرت حسین کو کس نے قتل کرایا تھا؟ امیر معاویہ زندہ تھے جب حضرت حسین کو قتل کیا گیا؟
حضرت علی کو کس نے قتل کرایا؟ اور جس رات حضرت علی پہ حملہ ہوا اسی رات حضرت معاویہ کے اوپر بھی حملہ ہوا تھا. کیا کسی کے اوپر مروانے والا خود زخم کھائے گا؟ نعوذ باللہ. یہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے ایک عورت کو 30,000 درہم دے کر کہا کہ کسی طرح حضرت عائشہ کو ختم کر دے. چنانچہ اس عورت نے حضرت عائشہ کو